لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو تھا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے۔ جب وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو عموماً قرض لیا جاتا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جو ایسے مخیر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دل بھی دیا ہوتا ہے، وہ قرض دیتے ہیں۔ تو جو قرض دے تو اسے چاہیے کہ مقروض یعنی جس سے وہ قرض مانگتا ہے ہمیشہ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ ضرورت مندوں کو قرض دینا اور قرض کی بہترین ادائیگی کرنا اسلام میں جہاں اس کی ترغیب ہے، وہیں تنگ دست مقروض سے شفقت و مہربانی سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک روشن باب ہے، روشن چیپٹر ہے ایک۔ تو قرض دینے کا بنیادی مقصد یعنی بیسک پرپس جو ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی معاشی اور گھریلو پریشانیاں ختم کی جائیں، اور اس سوچ کے تحت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیا جانے والا قرض ثواب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو اسلام میں قرض دینے کے حوالے سے جو تربیت دی گئی، اس ضمن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 280، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر
مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو مفتی قاسم صاحب جو ہے صراط الجنان شریف میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یعنی اور اگر مقروض تنگ دست ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا، کیونکہ قرض لیتا ہی وہی ہے جو ضرورت مند ہو۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں، نگران شورا نے بھی عید کے جو سلسلے کیے، میں کچھ دیکھے تھے میں نے اس سلسلوں کو، ایک دو باتیں بڑی پیاری آپ نے اس طرح سے بھی ارشاد فرمائی کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اگر اس وقت سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور 25 سال کی عمر میں رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، بچہ جوان ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ 20 22 25 سال کی عمر میں آزمائش میں آ گیا، فیملی کا پورا بوجھ ہے۔ اب ہماری فیملی میں ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس وقت کی سپورٹ جو ہے نا وہ اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ میرے ایک جگہ پڑھا، بڑی پیاری بات کسی نے لکھی تھی کہ ایک سنار کا انتقال ہو گیا، جولی کا کام کرتا تھا، اب بچے ظاہر چھوٹے تھے، تو بڑا لڑکا ایک مرتبہ ایک موتیوں کا ہار لے کر اپنے چچا کے پاس ہے، چچا کا بھی یہی کام تھا، اور چچا کے پاس آ کر کہا کہ امی نے کہا ہے کہ گھر میں تنگ دستی ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے یہ ہار رکھ لیں، بیچ دیں، اس کو کچھ رقم دے دیں تاکہ ہمارا گھر کا کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ چچا نے ہار لیا اور کہا کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ امی کو کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں بھاؤ اس کا صحیح نہیں ملے گا، تو اس کو ابھی نہ بیچیں، یہ کہہ کر اس نے کہا اس کو رکھوا دیں گھر میں، اور کچھ رقم دی کہ رقم رکھ لو اور کل سے تم بھی دکان پہ آنا۔ تو بھائی کے بیٹے کو دکان پہ بلا لیا۔ اب جب دکان پر بٹھایا تو ظاہر ہے وہ لڑکا بھی آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد چچا نے کہا کہ بیٹا وہ جو ہار تم بیچنے کے لائے تھے وہ لے آؤ، مارکیٹ صحیح ہو گئی ہے۔ اس نے جا کر جب ہار نکالا اور اس کو تو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ بھی تجربے کار ہو گیا تھا، تو دوسرے دن خالی ہاتھ آ گیا دکان پر۔ تو چچا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہار نہیں لائے؟ کہا چچا وہ ہار تو نکلی تھا، وہ ہار جو تھا وہ تو نکلی ہے موتی اس میں، اس لیے میں نہیں لایا کہ اس کی کیا قیمت ملے گی۔ تو چچا مسکرایا اور کہنے لگا بیٹا جب تم نے مجھے ہار دکھایا تھا نا اس وقت بھی میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا ہے تو نکلی ہے، لیکن اگر اس وقت میں تمہیں کہتا کہ یہ تو نکلی ہار ہے تو تم کہتے دیکھو چچا کو پیسے دینے نہیں ہے اس لیے خامہ کا ہمارے اصلی ہار کو نکلی کر دیا۔ اب تمہیں پہچان ہو گئی، لہذا اب تم ترقی کرو گے۔ سمجھانے کی بات یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ظاہر اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے پیچھے دیکھا جائے نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ جو رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے، دینے والا اپنی نیت جانتا ہے، لینے والا نیت جانتا ہے، اللہ ہم سب کی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسا کام کرنا کسی کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو عقل و فہم دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی صلاحیت دی ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کام میں سپورٹ کریں، انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی برکتیں دلائے گا۔ حدیث پاک میں ہے
کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا، تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا گیا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا نہیں، معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم بھی اس سے درگزر کرو، کر بھلا تے ہو بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوش دلی کرنے کی اور اس طرح کا ایک انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے، مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم نے بھی جو وقت گزارا، آج ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ نے بہت سا مال دیا ہے اور وہ بہت اچھے منصب پر فائز ہو گیا، کاروبار میں بھی اس کا بڑا نام ہو گیا، خاندان میں بھی بڑی اس کی عزت ہو گئی۔ ذرا پیچھے دیکھیں تو کوئی ایسا سپورٹ یاد آئے گا کہ یار واقعی یار ایک کام کرتا تھا اور اسی طرح سے میرے ساتھ کسی نے سپورٹ کیا تھا اور مجھے تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے کہ یار مجھے کچھ کر دو۔ اس نے کہا جاؤ یار یہ مال بیچ کے آ جاؤ تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ مال بیچ کر آیا، پھر اس نے کچھ مال دیا، پھر اس نے کچھ مال دیا، یہاں تک کہ میں اپنی چھوٹی کیبن لگائی، یہاں تک کہ میری دکان ہوئی، یہاں تک کہ میں نے ہول سیل کا کام شروع کیا، یہاں تک کہ میری فیکٹری لگ گئی۔ یہ زندگی کا ایک پورا سفر ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کیا ہو، لیکن آج اگر ہمارا کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی اس انداز کو جو کسی نے ہمارے ساتھ اپنایا تھا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ ایک ایسی بہترین تربیت دیتا ہے کہ جس کے سبب غیر مسلم ان انداز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اس جوتے کو جھاڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کے گھر کی دیوار پر لگ گئی۔ اب آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور پہلے کی دیواریں تو مٹی کی ہوتی تھی۔ اب سوچا کہ اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار سے مٹی اکھڑ جائے گی۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی نکلی کنیز۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے گمان کیا کہ آپ تو قرض کا مطالبہ کرنے آئے، تو اس نے آتے ہی ٹالم ٹول شروع کر دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے، کہ اگر لگنے دوں گا تو یہ
عیب کر رہی ہے آپ کی دیوار کو، اور چھڑواؤں گا تو مٹی جھڑ جائے گی۔ تو یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی کہ میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حسن اخلاق، یہ شفقت و محبت، یہ پیار، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہم آج اگر کہیں کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نرمی کرنی چاہیے۔ یعنی بعض اوقات شرائط جو رکھی جاتی ہیں قرض دینے کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نرمی سے طریقہ جو ہے وہ طے کیا جائے، یعنی آسان اور نرم شرائط رکھی جائیں۔ ایسی کڑی شرائط رکھ دینا کہ مقروض پس کر رہ جائے، یہ باہمی الفت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرض تو دیا، پتہ چلے ملاقات سے ہی گئے، کیونکہ بعضوں کا شرط کڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دیا کہ جس سے آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں تو دیں، تو دینے میں شرائط نرم رکھی جائیں۔ یکمشت ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں قسطوں یعنی انسٹالمنٹ پر تقسیم کر دیجئے۔ وصول کرتے وقت رویے میں نرمی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہیں دیا تھا بھائی، میرے تو جوتے گھس گئے یار، میرا فون تو اٹھا لیا کر، کل سے فون کر رہا ہوں، میرا نمبر دے کے ٹال رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ بھائی تو آپ نے جب دیا تھا تو یہ ساری صورتیں تو درپیش ہوتی ہے نا۔ اب اگر اس نے کسی سبب سے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا قرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو کل ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اس کے پاس تو دوائیوں کے پیسے ہی نہیں تھے، اس نے تو اپنا موبائل گروی رکھوا کر میڈیکل اسٹور سے دوائی لی تھی۔ آپ کو کیسے بتائے گا کہ بھائی میرے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں؟ تو ہم بسا اوقات اپنے سارے وہ یوں سمجھنے کے جو احسانات جو ہوتے ہیں وہ بھی جتا کر اپنا حساب کتاب فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اگر کبھی اللہ نے موقع دیا ہے وقتاً فوقتاً آپ کر رہے ہیں، تو اگر کسی نے کبھی کوئی ایسا سلوک کر بھی دیا تو ہمیں جتا کر اپنے ان احسانات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ادائیگی میں تاخیر پر خوامخواہ شور مچانا۔ اب ایک شخص کے پاس ہے ہی نہیں اور ہم اس کے گھر پر گئے، اب اس کے گھر پر جا کر ایسا رویہ اختیار کیا کہ پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پیسے دینے۔ اب بتائیں اس کے بیوی بچے اور گھر میں بعضوں کا جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بڑا عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے۔ اب پورے محلے میں ان کی عزت کا تو ستیہ ناش ہوا، سارا کچھ معاملہ ہوا، اور ایسے میں اس کی جو تھوڑی بہت گھر میں بھی تھی نا وہ بھی صاف ہو گئی۔ آپ کے شور مچانے سے شاید ہو سکتا ہے آپ کا قرضہ ملے گا نہیں، لیکن اس کی جو تھوڑی بہت عزت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے تو خوامخواہ شور بھی نہیں مچانا چاہیے۔ باتیں سنانا یہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے الجھا دیتا ہے۔ ایک شخص نہیں ہے اگر دے سکتا، آپ کی اس طرح کے ٹینشن کریٹ کرنے سے ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بلکہ بعض نادان تو ان کے بچوں پر وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے انداز اپناتے ہیں۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مقروض سے نرمی کا تصور یہ ختم کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ گھی جو ہے نا یہ سیدھی انگلی سے نکلے گا ہی نہیں، یہ تو ٹیڑھی انگلی کرنی پڑے گی۔ اب اس ٹیڑھے میں آپ کتنے ٹیڑھے ہو رہے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے ثواب کی نیت سے کہ میرا یہ بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اور آپ نے ایک اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور اس کے ساتھ اس نے آپ نے بھلائی کی ہوگی، لیکن اب آپ کا یہ جو انداز ہے یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ساری شفقتیں محبتیں جو ہے وہ سب بندہ بھول جائے آپ کے اس مس بیہیو کی وجہ سے، اور واقعی آج کل کے حالات میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ انداز ہمارے بہت سارے آپس کے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سگی اولاد سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں دوریاں اختیار ہو جاتی ہیں، پڑوسی
اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے، خواہ وصف یعنی مثلا کھوٹے کی جگہ کھرا روپیہ واپس کرنا کی زیادتی ہو، یا تعداد 30 روپے کے بدلے 40 روپے واپس کرنا ہے، وہ سود نہیں ہے. سود وہ ہیں جو قولاً یا عادتاً مشروط ہو. مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ مقروض قرض خواہ کو خوش دلی سے قرض ادا کرے. بھئی آپ نے قرض لیا نا، اب آپ اگر دیتے ہیں تو یہ بھی خوش دلی سے دیں. اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنے عزت کے ساتھ لیا تھا اسی عزت کے ساتھ دے بھی دیں. اس کی فضیلت ہے. اور قرض جب بھی لینا ہو آپ دیکھیں گے نیت کیا ہے آپ کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے مال قرض لے، جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے، اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے. جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس پر بربادی ڈالتا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو. اب یہ تعلق ہمارا دل سے، ہم قرض لے رہے ہیں، ہم اپنی نیت پر غور کریں کہ دینے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، پہلے ہی سے مال مارنے کا ارادہ ہو، ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی. غرض یہ کہ حدیث بہت سی ہدایتوں پر مشتمل ہے اور تجربے سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے، خواہ زندگی میں خود ادا کرے یا بعد موت اس کے وارث ادا کریں. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضور کا قرض ادا کیا، زرہ چھڑائی. اگر یہ بھی نہ ہو تو بروز قیامت رب تعالیٰ ایسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کرا دے گا، یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخش دے گا. بہرحال حدیث واضح ہے. تو اس پر اعتراض نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض کیوں رہ گیا تھا، وہ رب نے کیوں ادا نہ کرایا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا رب تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرض اگر لیا جائے تو قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھی جائے. اور ایک بڑا پیارا وظیفہ یہ بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے. تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے. اور ان کلمات کی برکت یہ کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے. تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے. یہ وہ دعا ہے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھے اگر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے. تو یہ صراط الجنان میں سورہ بقرہ کی 280 آیت کی جو تفسیر ہے، اس میں یہ وظیفہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرض اگر لینا ہے اچھی نیتوں سے لیں. اور اس ضمن میں ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے. اس نے کہا کہ تم کسی کو گواہ لے آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے. تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے.
دوسرے شخص نے کہا کہ پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ. اس نے جواب دیا کہ اللہ کا کفیل ہونا بہت ہے. اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. پھر ایک معینہ مدت کے وعدے پر اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے. قرض لینے والا شخص اپنے کام کے سلسلے میں دریائے سفر پر چلا گیا, اپنا کام مکمل کیا. اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کر دی تاکہ وعدے کے مطابق قرض ادا کر سکے, لیکن کوئی کشتی نہ ملی. تب اس نے ایک لکڑی کا کھوکھلا تنا لیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام ایک پرچہ لکھ کر رکھ دیا. پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کر دیا. پھر اس لکڑی کو لے کر دریا پر آیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ, تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے. اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا. میں نے کہا کہ اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے. وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا. اس نے مجھے گواہ لانے کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا. میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ اس کی طرف رقم بھیج دوں, لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں. اب یہ رقم والی لکڑی اے مولا تیری امان کے سپرد کرتا ہوں. پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی. وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا. اس عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ اپنے شہر کی طرف واپس جا سکے. دوسری طرف قرض خواہ بھی دریا کے پاس آئے کہ شاید کوئی کشتی آئے جو میرا مال لے کر آئے. اتنے میں اسے دریا کے کنارے وہ لکڑی نظر آئی جس میں 1000 دینار تھے. اس نے ایندھن کے طور پر وہ لکڑی استعمال کرنے کے لیے اٹھا لی. جب اسے چیرا تو 1000 دینار اور پیغام پر مشتمل پرچہ ملا. چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں, لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی. قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا. تو قرض خواہ نے کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی. چنانچہ وہ شخص 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک ذہن بنا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اگر مشکل آتی ہے, ظاہر زندگی کا ایک پورا سفر ہے, آزمائشیں, تکلیفیں ہیں. بعض اوقات ہم جتنا بندوں سے اپنی سوچ لگاتے ہیں نا کہ یار بس میرا کام کر دے گا, بس اس کی ایک نظر ہو جائے گی تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا, اس نے اگر مجھے سپورٹ کر دیا ٹھیک ہے, یہ بھی ایک حد تک مناسب ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑاتے کہ اس طرف جب مستردل ہو, قلب بے چین ہو, پریشانیوں کے انبار ہوں, اور ایسے موقع پر بندہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو اس کے بہت سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ایک شخص رات کو سو رہا تھا اور اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. ادھر ادھر وہ کروٹیں بدل رہا تھا. کافی اس نے کوشش کی سونے کی لیکن نیند نہیں آئی. آخر وہ اٹھا, کپڑے تبدیل کیے, گاڑی نکالی اور ڈرائیونگ کرتے کرتے شہر سے باہر کی طرف چل پڑا. کہیں دور ویرانے میں اس کو ایک مسجد نظر آئی. اس نے کہا چلو یار یہ مسجد خالی ہے, اس میں کچھ عبادت کرتے. گاڑی پارک کی, وضو وغیرہ کیا. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص روتے روتے دعا کر رہا تھا. اب یہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس ویرانے میں یہ شخص کہاں سے آیا, کیا مسئلہ ہے اس کا. خیر انتظار کرنے لگا. جب وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری بیوی کا صبح آپریشن ہے, مجھے رقم کی حاجت ہے اور میرے پاس رقم کا انتظام نہیں ہے. کہنے لگا کتنی رقم چاہیے؟ تو کہا 10,000 روپے. اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا, 10,000 روپے نکالے اور اس کو دیے. جیسے ہی اس نے رقم لی, یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون ہو گیا. میں نے سوچا کہ یار لگتا ہے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے.
اب اس نے اپنی جیب سے دوبارہ پرس نکالا اور کہا کہ یہ کارڈ میرا رکھ لو، تمہیں جب بھی ضرورت ہو، جب بھی تم کسی تکلیف میں ہو، مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس شخص نے 10,000 تو لے لیے، کارڈ واپس کر دیا، کہہ رہا یہ کارڈ رکھ لو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس اور انتظام ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ جب اس کے پاس انتظام ہے تو یہ رو کیوں رہا تھا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کس کا انتظام ہے؟ کون ہے تیرا جاننے والا؟ کس کو تو مدد کے لیے پکارے گا؟ تو کہا کہ جس نے تجھے آج بھیجا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوں گا، جب بھی مجھے تکلیف ہوگی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا مالک میرے مسئلے حل کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ نے اگر کچھ مال دیا، کچھ ایسے سبب بنائے، تو اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے کل ہفتہ ہے، کل بھی مدنی مذاکرہ ہے، اور اتوار کو جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا افتتاح بخاری کا اجتماع بھی ہوگا، اور ساتھ ہی معتکفین کا بھی یہ سنت و برا اجتماع ہے۔ آنے والی اتوار کو عصر کی نماز سے فیضان مدینہ میں اس کا آغاز ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد جلوس رضویہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس مبارک سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی پیارے کلام سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہم نے سلسلے میں شامل کیا ہے؟ آج کلام بہت ہی پیارا اور بڑا ہی مشہور کلام ہے۔ مجھے امید ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے کئی بار یہ کلام سنا ہوگا اور پسند بھی بہت ہوگا۔ شفاعت کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کا تذکرہ ہے، میدان محشر کا ایک نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، وہاں کیا ہونے والا ہے گویا یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، امید افزا باتیں بھی ہیں اور اسی کلام میں ہمیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے۔ کون سا کلام ہے؟ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھتے ہیں۔ پیش حق یعنی اللہ عز و جل کے سامنے، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، شفاعت یعنی سفارش، اور یہاں اشارہ ہے وہ شفاعت کبریٰ کا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برکت سے قیامت کے دن شفاعت کا باب کھلے گا اور پیارے آقا اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اچھا، اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں
ہمیں شفاعت کا مژدہ جاں فضا عظیم خوشخبری سنائیں گے. ڈرے ہوئے دلوں کو سکون آ جائے گا, قرار آ جائے گا جب امت سوئے جنت روانہ ہوگی. اللہ اکبر, کتنی تعداد میں. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جنت کے اندر داخل ہوں گے نا, تو جنت کے دروازے, ان کی بہت بڑے بڑے دروازے ہیں, مگر اس کی چوکھٹیں چرچرا رہی ہوں گی, کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا, گویا بڑی تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. تو جب یہ منظر ہوگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہوں گے. یہاں مراد خوشی کے آنسو بھی ہیں, یہاں مراد وہ بھی آنسو ہیں جو نبی پاک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کریں گے, اے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما. نبی پاک کی دعاؤں کے صدقے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کے صدقے ہم گویا مسکراتے ہوئے, مسکراتے چہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. کیا پیارا اشارہ ہے. دنیا میں کسی کو ہنسانا ہو تو خود بھی ہنسنا پڑتا ہے, مگر میرے آقا وہ ہیں جو خود تو روئیں گے, خود تو التجائیں کریں گے, اور اپنی امت کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں گے. کیسے شفیق, کیسے مہربان آقا ہیں. اور نبی پاک کی اس شفاعت کا تذکرہ میرے امام نے اس مبارک شعر میں کیا ہے. سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں